الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من ليلة هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العلي العظيم صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی مناسبت اربعین امام حسین اور شہدائے کربلا اور اس حوالے سے آج ہماری دوسری مجلس ہے یہ مائک میں ایکو زیادہ ہے ایکو کم کرتے درود بھیجے محمد اور آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد باری دیگر درود بھیجے محمد اور آل محمد پہ اللهم صل على محمد وآل محمد ان تین مجالس میں ہماری گفتگو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جاری ہے کل آپ کی خدمت میں متقین اور مومنین کی کچھ صفات کا ذکر کیا تھا اور اس سلسلے میں آپ کے اذہان عالیہ میں بات ہوگی کہ ہم نے ان آیات کا مصداق اور مثال ڈھونڈنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان آیات کریمہ کا بہترین مثال بہترین مصداق ایگزامپل محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سورہ مومنون کی جو 23ویں نمبر کی سورہ ہے سورہ چیپٹر نمبر 23 23واں سورہ ہے قرآن مجید کا اس کی ابتدائی چند آیات آپ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے اگر آپ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات تلاوت کریں تو ان 11 آیات میں مومنین کی 7 صفات کا ذکر ہوا ہے میں مختصراً آپ کی خدمت میں یہ صفات بیان کرتا ہوں جو قرآن میں مومنین کے حوالے سے بیان کی اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ صفات ان صفات کا مالک کون ہے علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں جریان ہے فلو ہے یعنی ایک آیت کے کئی مصداق ہو سکتے ہیں ایک آیت کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے وہ مثال دیکھنی ہے وہ مثال ڈھونڈنی ہے
کہ جو سب سے بہترین مثال ہو، جو ان آیات کریمہ کے سب سے نزدیک مثال ہو، اور اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی توجہات میری طرف رہیں گی تو مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کر کے مسائل کی طرف آؤں گا، اور جس طرح برادر محترم راشد نے اعلان کیا کہ آج کی یہ مجلس شہادت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی منعقد ہے، لہذا ہم ان کی مصائب کا بھی ذکر کریں گے اور اربعین کے مصائب سے ان مصائب کو ربط دیں گے۔ اعزانی گرامی، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ کون کون سی صفات ہیں۔ 7 صفات کا ذکر ہے، اس میں پہلی صفت نماز کے متعلق ہے، اور آخری صفت 7ویں صفت وہ بھی نماز کے متعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک امیر المومنین کے چاہنے والے شیعہ کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ بس پہلی چیز قرآن مجید میں فلاح اور کامیابی کی وہ ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کیا کامیاب ہوگا؟ یہ کامیابی کا معیار کیا ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے۔ ہر ایک شخص کی اپنی ڈیفینیشن ہے، اپنی تعریف ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں کامیابی سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس یونیورسٹی کی بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں تو یہ کامیابی ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، پیسہ ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، یہ کامیابی ہے۔ کچھ لوگوں کی ڈیفینیشن کے مطابق اچھی جاب، یہ کامیابی ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف ڈیفینیشن ہیں کامیابی کے، سکسیس کے۔ سکسیسفل کون ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی طرف سے بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص سکسیسفل ہے، کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن آئیے دیکھیں کہ قرآن کے نزدیک کامیابی کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ قرآن صاف الفاظ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، کامیاب وہ ہے کہ جو مومن ہے، جو با ایمان ہے، یہ اللہ کے نزدیک کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد یہ مومنین کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، ان کی صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلی صفت قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عام نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کی جو روح ہے اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی جو اسپرٹ ہے اس کے ساتھ۔ یہ خضوع اور خشوع کیا ہے؟ خضوع اور خشوع یہ 2 لفظ ہیں، اس کے معنی ہے کہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، انکساری کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جب انسان اتنے بڑے مالک پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس پروردگار کے مقام کا علم ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ نہیں فرما رہے کہ کامیاب وہ شخص ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، کامیاب وہ شخص ہے کہ جو ایمان لے کر آیا اور خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ خضوع اور خشوع کی اگر مثال دیکھنی ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز کو دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی جنگ میں حضرت کے پاؤں مبارک پہ تیر لگا اور تیر ٹوٹ گیا حضرت کے پائے مبارک میں۔ اب اس کا نکالنا بڑا مشکل تھا،
کیونکہ تیر حضرت کے پاؤں میں پیوست ہو گیا تھا اور اس کا نکالنا بہت زیادہ اذیت والا تکلیف دہ عمل تھا۔ لوگ رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ کے ابن عم، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے وصی، آپ کے خلیفہ تکلیف میں ہیں اور ان کے پائے مبارک میں تیر ٹوٹ چکا ہے، ہم کیا کریں اور یہ تیر کیسے نکالیں؟ حضرت نے کہا بہت آسان بات ہے، جب میرے بھائی علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اس وقت جا کے تیر نکال لیں۔ کیونکہ جب امیر المومنین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا بدن موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، زرد پتی کی طرح آپ کامنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنے بہادر ہیں اور نماز کے وقت آپ کی یہ کیفیت؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں؟ وہ ذات کی جس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، تمہیں اس ذات کا نہیں پتہ؟ حضرت نے نماز کی نیت باندھی، اصحاب گئے، پائے مبارک سے تیر نکالا، امیر المومنین کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ہے خضوع اور خشوع۔ کسی نے آیت اللہ مرحوم تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عارف گزرے، ابھی حال ہی میں 10-12 سال پہلے انتقال ہوئے، ان سے پوچھا کہ نماز میں خضوع اور خشوع کیسے لائی جائے؟ انہوں نے بہت آسان سمپل سا نسخہ بتایا، کہا کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز سے پہلے جو چیزیں اس نے انجام دی ہوتی ہیں وہ نماز کے دوران اس کے ذہن میں آتی ہیں، لہذا خضوع خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ بدن یہاں ہے مگر خیالات کہیں اور یہ کیفیت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ انسان معصوم تو نہیں ہے۔ یہاں نماز کی نیت باندھی، دنیا بھر کے خیالات ذہن میں آئے، رکعت بھی بھول جاتا ہے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، اور پھر وہ شک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ نماز اطمینان قلب کے لیے وہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہوتی ہے کہ انسان اس طریقے سے پڑھے کہ کوئی غلطی نہ ہو، دماغ بھی یہاں، ذہن بھی یہاں، بدن بھی یہاں، اللہ کے حضور۔ لہذا آغائے تقی بہجت کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ نماز سے پہلے تم کیا کر رہے تھے، بلکہ نماز کا وقت جب قریب آ جائے تو ایسی ایکٹیویٹیز، ایسے اعمال انجام دو کہ جو تمہیں نماز سے ڈسٹریکٹ، نماز سے دور نہ لے کر جائیں، بلکہ تم نماز کی حالت میں ہی رہو۔ پھر مثال دیتے ہیں، فرض کرتے ہیں ایک شخص نماز سے کوئی 15-20 منٹ پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹی وی میں کوئی شو چل رہا ہے، حلال شو ہے، وہ دیکھ رہا۔ اب جیسی نماز کا وقت ہے اس نے ٹی وی بند کر دیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو ڈرامہ یا جو شو چل رہا تھا نماز کے دوران وہی چیز ذہن میں آئے گی۔ یا اگر کوئی کسی شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا تو نماز کے وقت اس نے اللہ اکبر پڑھا، ابھی تک دماغ میں لڑائی چل رہی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرو، تفکر کرو، پروردگار عالم کے آیات میں، دنیا جہان میں، احادیث مبارک میں، تاریخ اسلام میں تفکر کرو، اور جب نماز کا وقت آئے گا تو دنیاوی کاموں کی طرف تمہارا ذہن نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی طرف رہے گا۔ لہذا خضوع اور خشوع نماز میں بہت ضروری ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحاشی سے بچاتی ہے، منکرات سے بچاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، فحاشی کی طرف بھی جاتے ہیں، گناہ کے کاموں بھی انجام دیتے ہیں، منکرات کی طرف بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ اس لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر یہ نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ نہیں ہوتی، عادت کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور ہے، بدن یہاں ہے۔ اگر خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز ہو تو یہ نماز انسان کو معراج پہ لے جاتی ہے۔ ان الصلاۃ
یا الصلاۃ معراج المؤمن، رسول خدا کو پروردگار عالم نے معجزہ عطا فرمایا، آپ معراج پر گئے۔ اے مومن، اگر تو بھی معراج پر جانا چاہتا ہے تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھ۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ دو سجدوں کا کیا فلسفہ ہے؟ دو سجدے کیوں ہے؟ رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، تشہد ایک ہے، سلام ایک ہے، مگر سجدے ایک رکعت میں دو ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ حضرت نے جواب دیا، دو سجدوں کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلا سجدہ کر کے آپ اقرار کرتے ہیں کہ بار الہ میری خلقت اسی خاک پر اسی مٹی سے ہوئی، اور دوسرا سجدے کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اقرار کریں کہ بار الہ مجھے دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے، دوبارہ اسی خاک میں مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، یہ بتائیں کہ یہ دو سجدوں کے درمیان جو ہم توقف کرتے ہیں، جس کو جلسہ استراحیہ کہتے ہیں، جس میں ہم مستحب انسان کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اور اس کے بعد دوسرا سجدہ، یہ جلسہ استراحیہ کا کیا فلسفہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلا سجدہ اس خاک سے خلقت، دوسرا سجدہ دوبارہ اسی خاک میں جانا، اور ان دو سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے یہ دنیا ہے، اور دنیا انتہائی مختصر ہے، بہت جلدی گزر جاتی ہے۔ ابھی بھی ہم کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ابھی 10-12 سال پہلے ہی دنیا میں آئے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے 50 سال گزر گئے ہیں، آپ کی زندگی کے 60 سال گزر گئے ہیں، مگر انسان کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے، کیونکہ دنیا بہت مختصر ہے۔ دنیا اسی دو سجدوں کے درمیان جو مختصر وقفہ ہے، یہ دنیا کہلاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں، یہ فلسفہ سجدہ جو حضرت نے بیان فرمایا کہ دو سجدے اس لیے کرتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان توقف مختصر، یہ دنیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فلسفہ سجدے کا آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ خاک پر سجدہ کریں گے۔ اگر آپ نے کارپیٹ پہ سجدہ کیا، آپ نے کپڑے پہ سجدہ کیا، تو پھر سجدے کا فلسفہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے مذہب میں واجب ہے کہ سجدہ خاک پر ہو، مٹی پہ ہو، اور بہترین خاک شفا، خاک کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ہم یہ جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، آیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ کربلا والوں کا کیا میسج تھا؟ نماز کی اہمیت کے متعلق ان کا کیا میسج تھا؟ مجھے یاد پڑتا ہے میرے بچپنے کا واقعہ ہے۔ علامہ نقن صاحب ہندوستان سے تشریف لائے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، ہم اور پشاور کے امام بارگاہ میں علامہ صاحب علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ مجلس پڑھ رہے تھے۔ آپ نے مسائل کے دوران ایک جملہ کہا جو میرے دماغ میں کندہ ہو گیا، نقش ہو گیا، میں آج تک وہ جملہ نہیں بھولا۔ مسائل کے دوران علامہ نقن فرماتے ہیں کہ اے شیعوں، تمہیں شمر کا خنجر یاد ہے مگر حسین کا سجدہ بھول گئے۔ حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے۔ سجدہ نماز کا بہترین رکن سجدہ۔ حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے، حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے، نماز جاتی تھی دنیا سے روک لی تو نے۔ نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس عزیزان گرامی،
فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. ہمارے نزدیک کامیابی کی ایک ڈیفینیشن ہے، قرآن کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان والا ہو، خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. اگر آپ نے کامیاب شخص کا مصداق دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ میں بہترین مثالیں ملیں گی. جب حضرت امیر المومنین کے سر مبارک پر ضربت لگائی گئی، اس ملعون لعین نے جب ضربت لگائی اور آپ اس وقت سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہترین رکن ہے نماز کا، اور کہاں تھے آپ؟ مسجد میں. فجر کا وقت آپ کے سر اقدس پر جب اس نے ضربت لگائی تو امیر المومنین کا ایک جملہ ہے تاریخ میں، آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ. فزت کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. قرآن فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہیں. یہ مومن نہیں ہے بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد وآل محمد. دوسری صفت کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم عن اللغو معرضون. لغو کس کو کہتے ہیں؟ فضول بات کو. انگریزی میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں نان سینس، ایسی چیز کی جس کا کوئی سینس نہیں ہوتا، اس کو لغو کہتے ہیں. لغویات سے پرہیز کرنا یہ مومن کی خصوصیات میں سے اور مومن کی صفات میں سے. لغو ضروری نہیں ہے کہ بات تک محدود ہو، فضول بات کرنا بھی لغویات میں آتا ہے جو منع ہے، اور فضول کام کرنا بھی منع ہے. لہذا یہ فرماتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو فضول کاموں سے، فضولیات سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کلام میں بھی فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور عمل ایکشن میں بھی فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اب فضول چیزیں کیا ہیں؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں فضول چیزیں کیا ہیں. وہ چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں، انسان مثلا کھیل کود اچھی بات ہے، کھیلنا کودنا، ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ اچھی چیزیں ہیں. لیکن اگر انسان سارا دن ساری رات اسی کی طرف توجہ دے، اسی طرح جو ہے وہ کھیلتا رہے تو پھر وہ فضول میں آ جاتا ہے. ہر ایک چیز کا ایک حصہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. پہلا حصہ معاش کو دو، یعنی جاؤ اور اس کے حلال کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، جو تمہارا سکل ہے، ورک ہے، جو تمہاری جاب ہے، اس کو انجام دو. دوسرا حصہ 24 گھنٹوں میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے وقف کر دو، آرام کے لیے. وہ آرام، سکون، لیجر کی جو حلال ہے اس میں وہ حصہ لگاؤ، استعمال کرو. اور تیسرا حصہ اللہ کے لیے ہے، عبادت کے لیے، جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، جس میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھنا ہے. میں نے ایک مجلس میں کہا، صاف الفاظ میں نے میسیج دیا، میں نے کہا دیکھیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں دن اور رات میں، اس کے ساتھ آپ ایک چھوٹی چیز شامل کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کہتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہیں توفیق ہے اتنا قرآن پڑھو. 1 صفحہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کے ساتھ آپ کا انس برقرار ہو جائے. قرآن کے ساتھ آپ کا رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. جس طرح نماز رابطہ ہے ایک عبد اور خالق کے درمیان، اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی مخلوق اور خالق کے درمیان ایک رابطہ ہے. لہذا لغو چیزیں، فضول چیزیں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں. آیا ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز اور عبادات کو 1 گھنٹے میں سارا ختم کر لیں اور باقی ٹائم جو ہے وہ کھیل کود میں یا جاب میں
جاب امپورٹنٹ ہے، سب کو محنت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اہل و عیال کو وقت دینا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ لیکن انسان کو اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے، اور اس طریقے سے اسلام نظم اور ایسا دین ہے کہ جس میں آرگنائزیشن ہے، جو آرگنائز دین ہے۔ یاد اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، لغو کاموں سے بھی پرہیز کرو، لغو باتوں سے بھی پرہیز کرو، اور تیسری چیز وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، مومن وہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ ہم ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو شیعوں میں ہے ہی نہیں، یا شیعوں پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، یہ ایک مغالطہ ہے۔ ہاں زکوٰۃ کے شرائط ہیں، جب شرائط ہوں گے، زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، قرآن میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے، لیکن علماء فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شرائط ہیں، اس شرائط پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن خمس کے متعلق آپ کا کیا ہے؟ خمس بھی تو زکوٰۃ کی قسم ہے، جب پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کی شرائط آپ میں نہیں ہے مگر خمس کی شرائط تو آپ میں ہے، لہذا اگر زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے لیکن خمس تو آپ پر واجب ہے، لہذا اس زکوٰۃ کو آپ خمس کے عنوان سے دیکھیں کہ اگر آپ پر خمس واجب ہے تو یہ امام کا حق ہے۔ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خمس کا انکار کرے یا خمس ادا نہ کرے۔ بس یہ تیسری صفت بیان ہو گئی۔ چوتھی صفت پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ مومن وہ شخص ہے کہ جو اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے، عفت کا خیال رکھے، پاک دامنی کا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، ایک مومن غیرت مند ہوتا ہے، وہ کسی کے ناموس کی طرف نہیں دیکھتا، فحش کاموں کی طرف نہیں جاتا، انڈیسنٹ کاموں کی طرف، انڈیسنٹ جگہوں پہ نہیں جاتا، کیونکہ انسان کے اعضاء اور جوارح کر اس کے متعلق گواہی دیں گے۔ ایک تو سب سے بڑا گواہ پروردگار عالم کی ذات خود ہے، دوسرے گواہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، ایک فرشتہ رائٹ پہ، ایک فرشتہ، یہ گواہی کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کل انکار نہ کریں کہ نہیں میں تو فلاں جگہ نہیں گیا تھا، میں نے تو فلاں کام نہیں کیا تھا، نہیں، گواہ موجود۔ اور تیسری چیز، تیسری گواہی اعضاء اور جوارح کے علاوہ جو گواہی ہوتی ہے آپ کے متعلق، وہ آپ کے ہاتھ، پاؤں، اعضاء اور جوارح بدن کے، وہ گواہی دیں گے آپ کے متعلق کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے، فلاں بات آپ نے کہی تھی، فلاں کام آپ نے کیا تھا۔ اچھائی کی بھی گواہی ہوگی، برائی کی بھی گواہی ہوگی۔ لہذا پاک دامنی یعنی انسان پاک و پاکیزہ رہے۔ ایک مرتبہ کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ کام انجام نہیں دیتا کیونکہ وسائل نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں تب بھی آپ اس کو انجام دیں۔ جس طرح یہاں ہمارے پاس منکرات کے، محرمات کی بہت سے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان محرمات سے پرہیز کرے، منکرات کی طرف نہ جائے، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ایک مومن کی، ایک شیعہ کی۔ اگر ایک نوجوان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے وقت کے امام کو رلاتا ہے، لہذا اپنے وقت کے امام کو نہ رولائیں، پاک دامن رہیں، عفیف رہیں، عفت کے ساتھ رہیں، ڈیسنٹ زندگی گزاریں۔ یہ ہے مومن کی پہچان۔ اور اس کے بعد پانچویں صفت کی طرف آتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ حَافِظُونَ۔ پانچویں صفت، اگر ان کو امانت دے دی جائے تو وہ امانت کو واپس لوٹاتے ہیں، امانت کا خیال کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اب امانت ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کسی نے ہمارے پاس 100 روپے رکھوا لیے، $1000 رکھوا لیے، یا کوئی چیز رکھوا دی، آپ کے پاس امانت ہے، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد میں آ کر لے جاؤں گا۔
ہاں یہ امانت ہے، اسی کو امانت کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ امانت کا سرکل تھوڑا اور بھی بڑا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے سامنے کوئی بات کہی ہے اور آپ سے کہا ہے کہ اس کو امانت رکھیں، تو وہ بات کا خیال رکھنا، دوسروں کو نہ پہچانا، دوسروں کو نہ پہنچانا بھی امانت کے ذمہ میں آتا ہے۔ لہذا اگر مجھ سے کوئی شخص کہے کہ میں امانتاً آپ سے یہ بات البتہ نہیں کرنا چاہیے، جب آپ نے کسی کو ایک بات کہہ دی اور آپ اسے یہ کہیں کہ یہ امانت رہے، وہ کبھی امانت نہیں رہتی۔ لیکن اگر آپ نے کہہ بھی دیا تو دوسرے شخص کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس نے یہ بات مجھ سے کی ہے، میں اس بات کو اوروں کے سامنے نہیں کروں گا، یہ امانت ہے۔ امانت کی اہمیت کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کے اور میرے چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امانت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ تلوار کے جس سے میرے بابا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، وہ تلوار بھی میرے پاس آ کر امانت کے طور پہ رکھے گا تو میں وہ تلوار بھی اس کو واپس لوٹا دوں گا۔ وہ تلوار کے جس میرے بابا کو شہید کیا گیا، یہ ہے امانت کی اسلام میں اہمیت۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز، والذین هم لأماناتهم وعہدهم حافظون۔ عہد کہتے ہیں وعدے کو۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے، یا تو وعدہ نہ کریں اور اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں۔ حدیث میں من لا عہد لہا لا دین لہا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی اسلام ہے بھی معاملات ہے، بالخصوص جب والدین بچوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو پھر وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، نہیں تو بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ وہ فوراً کہتے ہیں کہ بابا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، یا تو آپ وعدہ نہ کریں یا جو وعدہ کریں تو پھر وہ پورا کریں، کیونکہ مومن کی نشانی میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، وعدہ کر کے کبھی منکر نہیں ہوتا، وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور اس کے بعد ساتویں صفت، عزیزان گرامی، اس صفت میں دوبارہ ذرا غور کریں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ساتویں صفت بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نتیجہ نکالتا ہے ان آیات میں۔ ساتویں صفت، والذین ہم لصلواتہم راعون، یا ہم علی صلواتہم یحافظون، امانت کا خیال رکھتے ہیں، وعدہ کریں اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ اسی وقت نماز کے بعد کی متعلق کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے آیت میں لفظ صلاتہم استعمال ہوا جو مفرد ہے، آخر میں ساتویں صورت میں صلوات جو جمع ہے، مفرد یعنی سنگولر نماز صلاتہم اور جمع صلواتہم، لیکن پہلی صفت تھی کہ وہ کہ جو اپنی نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھے، اور دوسری صفت فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد علیہ پھر بھی درود بھیجیں محمد علیہ۔ انشاءاللہ آپ کی توجہات میری طرف ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ ساتویں صفت میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی صفت تھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلے نماز کی
جو اندرونی کیفیت ہے اس کے متعلق اشارہ ہو رہا ہے، اور آخر میں نماز کے آداب اور شرائط کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک چیز کا باطن ہوتا ہے، ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ نماز کا باطن یہ کہ خضوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ شرائط کا خیال رکھا جائے۔ تکبیرۃ الاحرام کی کیا شرط ہے، نیت کی کیا شرط ہے، قیام کی کیا شرط ہے، رکوع کی کیا شرط ہے، ان تمام شرائط کا خیال رکھنا نماز کی حفاظت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی آپ کی خدمت میں تذکر کے طور پہ عرض کر دوں کہ جب نماز پڑھنی ہے نا تو نماز کو ہمیشہ اول وقت پہ پڑھا کریں۔ ایک شخص آیت اللہ علی قاضی، جو کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد، فلسفے کا بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، آیت اللہ سید علی قاضی، اس کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ حضرت میری کچھ مشکلات ہیں، مجھے حل بتائیں۔ کہا کیا مشکلات ہیں؟ کہا مجھے جاب نہیں ملتی۔ آپ نے جواب دیا نماز کو اول وقت میں پڑھو۔ کہا کہ میری شادی کا مسئلہ ہے، میری شادی نہیں ہو رہی۔ کہا نماز کو اول وقت میں پڑھو۔ کہا کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دشمنوں کا خوف رہتا ہے ہمیشہ کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی مجھ سے حسد نہ کر لے۔ حضرت نے کہا نماز کو اول وقت میں پڑھو۔ یعنی تمام مسائل کا حل نماز اول وقت ہے۔ اور ایک عالم نے کیا خوبصورت بات کہی، کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنی نماز درود بھیجے محمد علیہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ اگر تم بھی نماز اول وقت پڑھو گے تو تمہارا اور امام زمانہ کا عمل ایک ساتھ ہو جائے گا۔ امام زمانہ کے ساتھ تمہارا عمل ایک ہی وقت میں ہو جائے گا۔ البتہ امام کا عمل کچھ ہمارا عمل کچھ، لیکن وقت کے لحاظ سے وہ ایک ہی وقت میں ہوگا۔ کہتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب میں قیامت برپا ہے اور اس کو حساب کتاب کے لیے فرشتے لے کر آ رہے ہیں۔ اب جیسے اس کو حساب کے لیے لے کر آئے تو اس کے سامنے کتاب رکھ دی گئی اور کہا گیا کہ بھئی تمہارے جو اعمال ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے، تمہارا تو مقام جہنمی ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے تو بڑے اچھے اعمال کیے، میں نے حج انجام دیا۔ کہا آپ نے حج انجام دیا مگر وہ ریا کے لیے تھا، دکھاوے کے لیے تھا، نام کے ساتھ ایک لفظ حاجی کو اضافہ کرنا تھا، تو تم اس کو قبول نہیں ہے۔ کیونکہ جو عمل غیر خدا کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اس سے اجر لو جس کے لیے تم نے عمل انجام دیا۔ جو عمل اللہ کے لیے اللہ اس کا اجر دیتا ہے، جو غیر خدا کے لیے اس کو پروردگار عالم قبول نہیں کرتا۔ کہا اچھا وہ میرے روزے، کہاں روزے کا تمہیں تھوڑا بہت ثواب ملا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ تمہارے میزان کو ثقیل کر دے، وزنی کر دے۔ کہا اچھا میرے صدقات اور میں نے جو زکوٰۃ دی ہے، ہاں وہ بھی ریا کے لیے تھی، لہٰذا وہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور اب یہ بحث کر رہا ہے ملائکہ کے ساتھ جس طرح ہم کرتے ہیں، اور ملائکہ اس کو کھینچ رہے ہیں جہنم کی طرف۔ تو روایات میں ہے نا کہ جہنم ایک بہت بڑا کنواں ہے، اتنا بڑا اور طویل کنواں کہ اگر ایک پتھر اس میں ڈال دیا جائے تو 60 سال لگتے ہیں اس پتھر کو نیچے جانے تک۔ اسے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم جہنمیوں کے لیے بنائی ہے وہ کیسے ہوگا۔ اور جب اس کے اعمال رد ہوتے ہیں تو اس کو دھکا دیتے ہیں ملائکہ اس کنویں میں تاکہ یہ جہنم میں چلا جائے، لیکن ایسے میں جب اس کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں اس کو فوراً یاد آ جاتے ہیں وہ میری نمازیں، میری نماز شب اور جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں اس کا کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے مگر ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اس کو پکڑ کر کنویں سے باہر نکال لیتا ہے۔ اب جیسے ہی باہر آیا اس نے دیکھا ایک بزرگ ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کی نمازوں کا ثواب ہوں۔
کہ میری نمازوں کے ثواب ہو لیکن اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی میں تو جہنم میں گر چکا ہوتا۔ جواب ملا کہ چونکہ تم نماز تاخیر سے پڑھتے تھے لہذا میں بھی تاخیر سے آتا۔ اگر تم اول وقت نماز پڑھتے تو میں بھی ٹائم پر آ جاتا۔ لہذا اول وقت کی نماز، اول وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت سے مسائل کا حل اسی نماز اول وقت میں موجود ہے۔ بس عزیزان گرامی میری گفتگو اختتام کے قریب ہے۔ آج ہم امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے ایک مجلس منعقد کر رہے ہیں، گرچہ 40 کی مناسبت کی ہے لیکن سفر میں حضرت کی شہادت ہوتی ہے، لہذا روایات مختلف ہیں۔ 17 سفر کی روایت بھی موجود ہے، 28 سفر کی روایت بھی موجود ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب ہے غریب الغرباء۔ وہ اس لیے کہ آپ مدینے سے بہت دور دفن ہوئے۔ آپ کا مزار طوس میں تھا جو بعد میں مشہد بن گیا۔ مشہد سے مراد ہے مکان شہادت، وہ جگہ کہ جہاں حضرت کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت کو غریب الغرباء اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ خراسان میں ہیں، خراسان مکہ اور مدینہ سے بہت دور، اکیلے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ کا لقب غریب الغرباء ہے مگر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ آپ کی زرعی کو کوئی آسانی سے ہاتھ لگا سکے۔ ہمیشہ لوگوں کا ہجوم رش رہتا ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، امام علیہ السلام کو تعظیم دینے کے لیے، امام علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے ہمیشہ مسجد مقدس میں رش رہتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری زیارت کرے مگر معرفت کے ساتھ، معرفت یعنی میرا جو حق ہے، امام رضا علیہ السلام کا جو حق ہے، امامت کا جو حق ہے، فرماتے ہیں جو میری معرفت کے ساتھ میری زیارت کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معرفت شرط ہے کہ امام علیہ السلام کی معرفت۔ اب امام علیہ السلام کی معرفت کیا ہے؟ آپ حدیث سلسلہ الذہب میں فرماتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسم، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں یہ میرا کہلا ہے، پروردگار عالم کی طرف منسوب ہے، حدیث قدسی۔ اور جو بھی اس کلے میں داخل ہوا آمنہ من عذابی، پروردگار عالم وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن امام نے اس کے ساتھ فرمایا ولیکن بشرطہا وشروطہا، شرائط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں تمہارا امام وقت ان شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے امام نہ مانے، میرے مقام کو نہ سمجھے، میری معرفت نہ رکھے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک ہم ائمہ اطہار کی، ائمہ معصومین کی معرفت نہ رکھیں۔ لہذا جب بھی آپ زیارت کریں نا کسی بھی امام کی تو معرفت کے ساتھ زیارت کریں۔ اس میں ایک حدیث بیان کر کے مسائل کی منزل کی طرف آتا ہے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ بتائیں کہ یہ حلال کھانا، ذبیحہ کھانا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں ضروری ہے، کیا فرق ہے؟ اگر ہم بغیر ذبیحہ کا گوشت کھا لیں جو کہ حلال نہیں ہے وہ کھا لیں اور اس کو ذبح کر کے یا ذبیحہ بنا کے حلال کر کے کھائیں، اس میں فرق کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو فرق ہیں، وہ کہ جو غیر ذبیحہ ہے وہ حرام ہے اور جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا خالق ہے، جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، بے جانوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ اگر آپ کسی جاندار کی جان لے رہے ہیں تو پہلے اللہ کی اجازت لو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ جان اللہ نے دی ہے، آپ اس کی جان لے رہے ہیں چاہے وہ جانور کیوں نہیں ہے، پرندہ کیوں نہ ہو، جانور، لہذا اللہ سے اجازت لے کر اس کی جان لو۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ دوسرا فائدہ
میڈیکل سائنس کے ذریعے ہے. جو جانور ذبیحہ نہیں ہوتا اس کے بدن میں خون رہ جاتا ہے، خون نہیں نکلتا. خون ایک فاسد مادہ ہے، بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھیں یہ جو ویسٹ میں جو لوگ جن کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی باڈی کو اگر ہم دوسرے ممالک لے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ اس کے بدن سے سارا خون نکال لیتے ہیں، کیونکہ خون جلد خراب ہو جاتا ہے، اسمیل دیتے ہیں، جو ہے وہ متعفن قسم کی بو آتی ہے. فرماتے ہیں کہ جو جانور ذبیحہ نہ ہو ان کے بدن کے اندر اور ان کو مار دیا جائے تو بدن کے اندر سارا کا سارا خون رہ گیا. مگر ذبیحہ جب آپ 4 رگیں کاٹتے ہیں تو وہ خون تیزی سے باہر نکل آتا ہے. جو تھوڑا بہت خون رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، اصل جو خون ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. لہذا میڈیکل سائنس سے ذبیحہ اور حلال کھانا چاہیے اور یہ واجب ہے. یہ ہے امام علیہ السلام کا علم. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. عزیزان گرامی، ظالم سے امام علیہ السلام کا یہ علم برداشت نہیں ہوا. اس نے بڑی کوشش کی مختلف علماء کو بلا کر امام علیہ السلام کے ساتھ مناظرے، ڈیبیٹس، ڈائلاگ، مگر کبھی ایسا موقع نہ آیا کہ امام علیہ السلام نے کسی سوال کا جواب نہ دیا ہو، اور ایسا جواب کہ سامنے والے نے اقرار کیا کہ بے شک آپ فرزند رسول ہیں اور آپ کا علم لدنی اللہ کی طرف سے. بس ظالم نے امام علیہ السلام کو دھوکے سے بلا کے ایک روایت کے مطابق انگور میں زہر بن کے امام علیہ السلام کو کھلایا. امام علیہ السلام کو جب ظالم نے بلایا دربار میں، امام علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ مجھے زہر دینے کا، لیکن چونکہ مشیت الہی تھی، اللہ کی مرضی تھی، لہذا امام علیہ السلام جب اس ظالم کے دربار میں جانے لگے تو اپنے خادم خواجہ ابا سلط سے کہا کہ اے ابا سلط، یہ ظالم نے بلایا ہے، میں اس کے دربار میں جا رہا ہوں. جب میں واپس آؤں اگر تم دیکھو کہ میری ابا میرے نشانوں پہ ہے تو سمجھ جانا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اگر میری ابا میرے سر کے اوپر ہو تو سمجھ جانا کہ ظالم نے مجھے زہر دیا ہے اور میری شہادت اسی زہر سے ہونے والی ہے. بس عزیزان گرامی، امام علیہ السلام ظالم کے دربار میں گئے. ظالم نے ہیلے اور بہانے سے امام علیہ السلام کو انگور کھلایا. امام علیہ السلام نے 2 دانے انگور کے کھائے. ظالم کہتا ہے فرزند رسول کچھ اور کھائیں اور لیں. امام نے جواب دیا اے ظالم، تیرا جو مقصد تھا وہ اس 2 دانوں سے پورا ہو گیا. تو جو مجھے مارنا چاہتا ہے، زہر دینا چاہتا ہے، وہ مقصد اسی 2 دانوں سے پورا ہو جاتا ہے. بس امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دربار سے نکلتے ہیں، اپنے گھر کی طرف آ رہے ہوتے. امام کا گھر اور دربار زیادہ دور نہیں تھا، مگر راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا امام بمشکل سے چل رہے ہیں. پائے مبارک لڑکھڑا، اتنا سخت قسم کا زہر امام علیہ السلام کو کھلایا گیا تھا. امام علیہ السلام بمشکل قدم اٹھا رہے تھے. جیسے ہی آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، خواجہ ابا سلط نے دیکھا. خواجہ ابا سلط نے کیا دیکھا؟ خواجہ ابا سلط دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی عوام کے سر مبارک پر ہے. بس سمجھ گئے کہ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا ہے. امام علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے کر گئے. تسبیح و تقدیس کی آوازیں آتی رہی، مگر ایک مرتبہ کمرے سے آواز آنا بند ہوئی. خواجہ ابا سلط ابھی سہنے خانہ میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کریں، کمرے کے اندر جائیں یا نہ جائیں. ایسے میں دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک نوجوان لڑکا موجود ہے. اب جب خواجہ ابا سلط نے اس کو دیکھا، کہا اے فرزند آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا اے ابا سلط،
میں تمہارا امام تقی الجواد ہوں، مدینہ سے طی الارض اور معجزے کے ذریعے اپنے بابا کی تجویز و تکفین کے لیے آیا ہوں۔ میں کہوں گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام رضا علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام بطور معجزہ مدینہ سے خراسان آئے، مگر ایک وہ امام بھی ہے جو امام مظلوم کربلا، بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام ہے، جن کے سامنے بابا کا جنازہ گرم ریت پہ پڑا ہوا ہے، مگر آپ کو اجازت نہیں ہے اپنے بابا کو تدفین کی، اپنے بابا کو غسل و کفن کی اجازت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا کہ بی بی سیدہ فرماتی ہیں، اے ذاکر تو میرے بچے کی صحیح مصیبت نہیں پڑتا، اصلی مصیبت نہیں پڑتا۔ ذاکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی میں تو آپ کے بیٹے امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں، حضرت علی اصغر کی شہادت پڑھتا ہوں۔ کہا مگر تو اصلی مصیبت نہیں پڑھتا۔ کہا بی بی وہ اصلی مصیبت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں میرے بچے کی اصلی مصیبت وہ ہے جب حضرت امام حسین خیام سے رخصتی لے رہے تھے، جب آپ ودا لے رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کے لیے بہت سخت بات تھی، بہت سخت مرحلہ تھا جب آپ خیام سے اجازت لے رہے تھے، بیویوں سے اجازت لے رہے تھے۔ اجازت جب لی سلام آخر کہا، گھوڑے پر آپ تشریف لائے، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، بس ایک مرتبہ کہا ذوالجناح بس آخری مرتبہ زحمت دے رہا ہوں۔ اس جانور نے، ذوالجناح نے اپنے سر کے اشارے سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسین نے دیکھا ایک چھوٹی بچی ذوالجناح کے سونگوں سے لپٹی ہوئی، فرماتی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں مت لے کر جانا، آج صبح سے جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے بچی کو گود میں اٹھایا، بچی کو تسلی کی، واپس خیمے میں لے کر گئے، مگر ایک ایسا مرحلہ بھی آیا، امام حسین زین سے زمین پر تشریف لائے۔ اجرکم اللہ۔ اب امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح خبر شہادت دینے کے لیے خیام کی طرف آتا ہے، زین ایک طرف کو ڈھکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ذوالجناح خیام کی طرف آیا، بیویوں نے چاروں طرف سے ذوالجناح کو گھیر لیا۔ کوئی بی بی سوال کرتی ہے ذوالجناح تیرا سوار کہاں ہے؟ کسی نے کہا ذوالجناح میرا حسین کہاں ہے؟ مگر ایک چھوٹی بچی ذوالجناح کی کان کے قریب گئی، فرماتی ہے ذوالجناح یہ بتا جب میرا بابا میدان گیا تھا تو پیاسا گیا تھا، کیا آخر وقت میں میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ہی شہید کر دیا گیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد